بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم کوکب سٹوری چینل کے پیارے ناظرین، آج کی کہانی کا نام ہے پچل پیری۔ برقی فانوس اور کمکموں کی جھلملاتی سترنگی روشنیاں، خوشبوئیں، بھڑکیلے لباس اور دمکتے چہرے۔ میرج ہال اس وقت بقائے نور بنا ہوا تھا، لیکن سترنگی روشنیاں اور ظاہری آرائش و زیبائش بھی باطن کی بدصورتی کو کبھی چھپا سکی ہے؟ باطل کو اجلا اور ستھرا رکھنے کے لیے ذہنوں سے فتور اور دلوں سے بغض و حسد اور کینہ رخصت کرنا پڑتا ہے، ورنہ اندر کی نفرتیں اور کدورتیں دلوں میں جھلکنے لگتی ہیں، کبھی الفاظ بن کر زبان پر آ جاتی ہیں۔ ارے لڑکی، ہوش کے ناخن لو، یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے تم نے؟ عصمت جان نے بیٹی کو سرزنش کرتے ہوئے کٹیلی نظر اس کے پہلو میں کھڑی لبنہ پر جمائی، جو جزبز ہوتی وہاں سے کھسکنے کا سوچ رہی تھی کہ عصمت جان کی اگلی بات نے اس کے قدم زمین میں گاڑ دیے۔ تم ایک سہاگن ہو خیر سے، اور سہاگن اور بیوہ میں فرق تو ہونا چاہیے، مگر تمہیں کیا پتا، تم تو ہو ہی بھولی، جس نے جو کہا وہی مان لیا۔ ویسے یہ ساس کہاں ہے تمہاری؟ ذرا اس کی بھی خبر لوں کہ میری بیٹی کو ایک بیوہ کے برابر لباس لا کر دیا، بازار میں اور رنگ نہیں تھے؟ غضب خدا کا، میری بچی کو کیسا اجڑا رنگ پہنایا ہوا ہے۔ آس پاس بیٹھی کچھ مہمان خواتین بھی اس جانب متوجہ ہو گئی اور اس بات میں سر ہلا کر گویا عصمت جان کی بات کی تائید کر رہی تھیں، اور کچھ تو جیسے کوئی تماشا دیکھ کر محظوظ ہو رہی تھیں۔ بس اکا دکا کی نظروں میں لبنہ کے لیے ترہم اور ہمدردی نظر آئی تھی۔ وہ من بھاری قدموں کے ساتھ ہال کمرے سے باہر نکل گئی۔ بوکھلائی سی مونا، جسے ماں کی حرکت بہت ناگوار گزری، مگر دانستہ خاموش رہی کہ ماں سے بحث کر کے بات کو مزید طول نہیں دینا چاہتی تھی، وہ بھی الٹے قدموں دیورانی کے پیچھے لپکی۔ رہنے دے امی، بھینس کے آگے بین بجانے والی بات ہے۔ دیکھیں وہ کیسے آپ کی بات سنی انسنی کر کے دیورانی کے پیچھے منمناتی ہوئی بھاگی ہے۔ کنول منہ پھٹ تو تھی ہی، لحاظ نام کی بھی کوئی چیز نہیں تھی، نہ جگہ دیکھتی نہ موقع، بس جو منہ میں آتا بول دیتی۔ عصمت جان بہت متکبر اور خود پسند سی خاتون تھیں، تمام عمر شوہر کی لگامیں اپنے ہاتھ میں رکھیں، اور شوہر کی وفات کے بعد اپنے اکلوتے بیٹے پر بھی خوب دھاک بٹھائی، گھر کے تمام اختیارات بھی اپنے ہاتھ میں رکھے۔ اولاد تو ہمیشہ سے ہی ان کی ہم مزاج تھی، مگر مونا بڑی بیٹی جب سے اس کی زندگی میں وسیم آیا تھا وہ کافی حد تک بدل چکی تھی، اور شادی کے بعد تو وہ بالکل ہی شوہر کے نقش قدم پر چلنے لگی تھی اور سسرالیوں کے طور طریقے اپنا چکی تھی، اور اس بات پر عصمت جان ہمیشہ خائف رہتی اور بیٹی کو کم عقل بے وقوف کہتی، کیونکہ ان کے نزدیک عقل مند عورت بس وہ ہوتی ہے جو شوہر کو اپنے اشاروں پر چلانا جانتی ہو، خود ماننے کے بجائے شوہر سے بات منوانے کا فن رکھتی ہو، اور سسرالیوں پر اتنا روب تو ہو کہ وہ کوئی بات مسلط کرنے کا سوچ بھی نہ سکیں، جبکہ ان کی نازوں پلی بیٹی کی زندگی اس کے بالکل برعکس تھی۔ مونا جوائنٹ فیملی سسٹم میں تھی، ماں کے لاکھ سمجھانے کے باوجود وہ کبھی بھی شوہر سے الگ گھر کی فرمائش نہ کر سکی، کیونکہ اسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی پریشانی نہ تھی۔ وسیم بہت محبت کرنے والا اور بردبار شخص تھا، ساس سسر نند دیور اور دیورانی سب بہت سمجھدار اور صلح جو تھے۔ 2 سال پہلے جب اس کا دیور ایک حادثے کی نظر ہو گیا تھا، لبنہ کی گود میں فقط 3 ماہ کا بچہ تھا، اور وہ اسی کے آسرے پر اپنی تمام زندگی گزارنے کا اعلان کر چکی تھی۔ کاروبار مشترکہ تھا، اگر وسیم چاہتا تو اپنے مرحوم بھائی کی بیوی اور بچے کے ساتھ کسی بھی قسم کی ناانصافی کر سکتا تھا، مگر اس نے بڑے بھائی ہونے کا پورا حق ادا کرتے ہوئے لبنہ اور اس کے بیٹے کی تمام ذمہ داریاں بھی اپنے سر لے لی تھیں۔ بس اسی دن سے وہ عصمت جان کو بہت کھٹکنے لگی تھی۔ کئی بار انہوں نے مونا کو بھڑکانے کی کوشش کی کہ اس کا کاروبار سے حصہ نکال کر اپنا بزنس الگ کرواؤ، اور کسی اور کا گھر چلانا کہاں کی دانائی ہے،
شوہر کو اپنے قابو میں رکھو وغیرہ وغیرہ۔ مگر مونا ماں کی باتیں محض سنتی تھی، کبھی عمل کرنے کی کوشش نہ کرتی، کیونکہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں خوش اور مطمئن تھی، تو کیسے تنگ نظری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا قدم اٹھاتی جو اس کے شوہر کو ناگوار گزرتا۔ مونا نے دیورانی سے اپنی ماں کے رویے کی معذرت کی کہ وہ کیا سوچ رہی ہوگی کہ میرے میکے والوں کی سوچ کس قدر دقیانوسی ہے۔ ماں کی کہی باتوں پر وہ واقعی بہت شرمندہ تھی اور اس سے درخواست کی تھی کہ وہ اس بات کا ذکر کسی سے نہ کرے، کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ شوہر یا ساس کی نظروں میں اس کا یا اس کے میکے والوں کا امیج خراب ہو۔ شومئی قسمت، دلہن کی رخصتی کے بعد عصمت جان نے سمدھن کی خوب خبر لی۔ برا مت مانیے گا بہن، موقع تو مناسب نہیں، مگر بات بھی نظر انداز نہیں کی جا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کا بیٹے پر بہت کنٹرول ہے، مگر میری بچی پر اپنی مرضی مسلط مت کریں۔ کیا مطلب؟ میں سمجھی نہیں، سمدھن نے سوال کیا۔ ارے نہ سمجھنے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ میری بیٹی اگر ہر معاملے میں آپ لوگوں کو ترجیح دیتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ اس کی اپنی کوئی مرضی نہیں یا اس کی کوئی پسند ناپسند نہیں۔ اسے اتنی آزادی تو دیں کہ وہ لباس کا انتخاب اپنی مرضی سے کر سکے۔ میری بچی کو ایک بیوہ کے برابر کا لباس لا کر دیا، وہ بھی سفید۔ غضب خدا کا، سفید رنگ میں کیا خرابی ہے؟ آپ کو پتہ ہے کہ یہ پاکیزگی کی علامت ہے، اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہمارے مذہب میں بیوہ کے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں۔ آپ کی باتیں توہم پرستی پر مبنی ہیں، ہمیں اس قسم کی باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سمدھن نے بڑے مدبرانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ کیسی توہم پرستی؟ حقیقت ہے یہ، جسے آپ نہ جانے کیوں فراموش کر رہی ہیں۔ سب جانتے ہیں کہ یہ لڑکی منحوس ہے، پیدا ہوئی تو باپ کو کھا گئی، بڑی ہوئی تو جس چچا نے پالا تھا اسے بھی نگل گئی، اور پھر شوہر۔ یہ تو پچھل پیری ہے، ڈائن ہے یہ تو۔ میں اپنی بچی پر اس ڈائن کا سایہ نہیں برداشت کر سکتی۔ مونا کا سر شرم سے جھک گیا تھا، کیونکہ جس بات کو وہ سب سے چھپانا چاہتی تھی اس کی ماں نے سرعام بڑے دھڑلے سے کہہ ڈالی تھی، اور اب تو اس میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ لبنہ کے دل پر جو گھاؤ اس کی ماں نے لگائے تھے وہ ان پر مرہم رکھتی۔ وقت ذرا سا آگے سرکا تھا۔ عصمت جان ارسلان اور کنول کی شادی کے فرض سے سبکدوش ہو گئی تھیں، اور بہت خوش بھی تھیں کہ ارسلان کے لیے لڑکی ان کی مرضی کے عین مطابق ملی تھی، اور کنول کے لیے لڑکے کا انتخاب بھی خوب کیا تھا۔ کنول نے چند ہی دنوں میں شوہر کو مکمل اپنی گرفت میں کر لیا تھا کہ وہ بھی جلد ہی والدین سے الگ ہونے کے لیے پرتول رہا تھا۔ در پردہ منصوبہ بندیاں ہو رہی تھیں اور ان پر عمل درآمد ہونے کی کوششیں بھی شروع ہو گئی تھیں۔ عصمت جان کی گردن کیوں نہ کٹتی؟ ظاہر ہے داماد بھی ہم مزاج اور ہم خیال ہوتا جا رہا تھا۔ مونا کی طرف سے تو وہ ہمیشہ جلی ہی رہتی تھیں، مگر کنول نے صحیح معنوں میں ماں کا کلیجہ ٹھنڈا کیا تھا۔ جب شوہر غلام بن جائے تو باقی سسرال والوں کو کون منہ لگاتا ہے؟ یہاں بھی یہی معاملہ تھا۔ کنول نے 1 مہینے کے اندر ہی تمام معاملات اپنے ہاتھ میں لے لیے اور ہر کام میں اپنی مرضی اور حکم چلانے لگی، مگر اقتدار کی مدت بہت قلیل تھی۔ وقت نے کنول کو منہ کے بل گرا دیا تھا۔ شادی کے دوسرے مہینے کا پہلا ہفتہ، اور وہ بیوی سے بیوہ بن گئی۔ اس کا شوہر ایک حادثے میں جاں بحق ہو گیا تھا۔ کنول کے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ 1 مہینہ پہلے کی سہاگن، جس کے ہاتھوں کی مہندی بھی پھیکی نہیں پڑی تھی، وہ آج بیوہ ہو کر اجڑ چکی تھی۔ یہ منحوس ہے، یہ ڈائن میرا اکلوتا بیٹا کھا گئی، یہ پچھل پیری ہے جو اپنا سہاگ بھی نگل گئی ہے۔ میرے گھر کی خوشیاں، ہمارا وارث، ہمارا سہارا، سب اس کی نحوست کی نظر ہو گیا ہے۔ اس کے منحوس قدم ہمارے گھر میں آئے تو خوشیوں کی جگہ ویرانیوں نے ڈیرے ڈال لیے۔ ارے یہ پچھل پیری ہے، نکالو اسے یہاں سے، یہ منحوس ہے۔ جنازہ اٹھتے وقت کنول کی ساس کی آواز چہار اطراف گونج رہی تھی۔
کبھی بھی کسی کو منحوس اور یہ ڈائن یہ ایسے الفاظوں سے نہیں بلانا چاہیے. جو ہوتا ہے اللہ کی طرف سے ہوتا ہے. تو بہتر یہ ہے کہ نہ تو کسی کی بیٹی کو کہا جائے اور نہ اپنی بیٹی کے لیے سنا جائے. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن دبا دیں. شکریہ. اللہ حافظ.